آپ نے نام سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جی۔ ان کا حال یہ تھا پڑھنے میں، اتنا پڑھتے تھے وقت کو اتنا شاندار استعمال کرتے تھے کہ 17 سال تک اپنے استاد امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے سبق میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوئے۔ 17 سال اور امام اعظم کا سبق فجر کے بعد ہوتا تھا۔ کہتے ہیں 17 سال فجر کی نماز کی میری تکبیر اولا فوت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے واقعی، کچھ کر گئے۔ میں سوچا کرتا ہوں اگر آجا میں نا تو ہم سے اور آپ سے یہ پوچھیں گے تم ہو کیا چیز، تم ہو کیا چیز، پہلے تعارف کراؤ، تم کس جنگل سے آئے ہو۔ سچ کہتا ہوں آپ سے، جب وقت کی بربادی دیکھیں گے، یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے، ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے اس میں زیادہ ہے، ہمارے ہاں زیادہ ہے، علاقے میں زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں، ورنہ سچی بات یہ کہ دنیا میں اور جگہ اتنا بدترین حال ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے، ایک دفعہ جاپان تشریف لے گئے، جب لوٹ کر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص بات بتائیے۔ اب کوئی آدمی مکہ مدینے صاحب ہے تو اچھی باتیں بتائے، تو جاپان سے کیا بتائے گا؟ خود فرمانے لگے جاپان میں ایک بات دیکھی، مجھے ایک آدمی سڑک پر کہیں باتیں کرتا ہوا نظر نہ آیا، پورے ملک جہاں جہاں میں کچھ کوئی وجہ ہی تو ہے کسی قوم نے دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑے، ایسے رب العالمین جنگل سے اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دنیا کا نظام دے دے تو کباڑیے کی دکان ہو گئی، رب العالمین کا کارخانہ کہاں ہوا کہ جو چاہے دنیا میں کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے سبق میں 17 سال ناغہ نہیں۔ ایک موقع پر بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کے انتقال کے نہلوایا، کفنایا، سارے کام جو گھر میں ہوتے ہیں وہ گھر کے مدرسے کے دروازے تک نکل کر باہر کو آئے اور پھر کہنے لگے اب تم لوگ لے جا کر اسے دفن کر دو، میرے سبق کا وقت ہو گیا۔ کچھ کر گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ دنیا کیسے گزاری جاتی، کیسے کچھ کیا جاتا۔ آپ دین کی بات کو ایک لمحے کے لیے ذرا سا ادھر کو کر دیں، آپ دنیا کے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں کس طرح سے صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، تب جا کر دنیا کے اعتبار سے بھی ترقیاں ہوتی۔ ان سے معلوم کرے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ یہی امام یوسف رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں تھے، بالکل آخری وقت میں۔ کسی نے کہا کہ بالکل آخری وقت چل رہا ہے اس وقت، جا کر دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، ملنے گئے، وہاں پہنچے، جا کے دیکھا تو بے ہوش تھے۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو اتنے میں ہوش آ گیا، آنکھ کھول کر بولے حضرت شیطان کے جو کنکری ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر، وہ اونٹ پر سوار ہو کر بہتر ہے یا پیدل؟ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، بے ہوش تھے، کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے اور وقت کے سب سے بڑے محدث وہاں پاس بیٹھے، تو انہوں نے کہا حضرت سواری پہ بہتر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر پیدل بہتر ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اور پھر مسئلہ بتایا کہ ایک کنکری کے بعد جس دن دوسری کنکری مارنی ہو تب تو پیدل بہتر ہے، کیونکہ ایک دن ایک ہی کنکری ماری جاتی ہے، اور جس کے بعد اگلی کنکری کے مارنے کا وقت نہ ہو وہ اونٹ پر بہتر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں بھیڑ اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ بات الگ۔ بات ختم ہوئی، ملاقات ہوئی، تب کہنے لگے حضرت کیا حال ہے اور آپ اس وقت یہ مسئلے پوچھ رہے؟ کہنے لگے میں نے سوچا کہ کچھ وقت ہے تو لاؤ ایک علم کی بات ہی معلوم کر لوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وہ محدث، میں گھر سے نکل کر ان کی چوکھٹ کے اوپر آیا، اندر سے گھر کے رونے کی آواز آئی تو میں نے پیچھے کو مڑ کر پوچھا کیا ہوا؟ کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہوا، انتقال سے 5 منٹ پہلے۔ وارے وقت کی بربادی، وارے وقت کی بربادی۔ کوئی کیا بتائے گا، یہ تو کوئی داستان ہم لوگوں سے سیکھے کہ ہم نے کس کس طرح سے وقت کو برباد۔